بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کل کائنات کا مالک خالق رازق. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ زندگی کی عظیم نعمت دی. یہاں پر ہم تمام بابرکت مجلس میں جمع ہیں تاکہ اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو، اپنے ایمان کو اور بڑھائیں اور مضبوط کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے اور بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. الحمدللہ سورہ یاسین کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے تقریباً 25 آیتیں 25 آیات مکمل کی ہیں. ہم سلسلہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. الحمدللہ ایک تھوڑا سا ہلکا سا مراجعہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ کتاب کو حق ہونے پر اور جس پر نازل کی گئی اور نازل کرنے والے کے بارے میں ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہاں پر ہم نے آیت نمبر 12 سے قصے کی طرف ہم رخ کرتے گئے. ایک بستی والے کے قصے کو ہم پڑھ رہے تھے، ایک قوم کا جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا جنہوں نے حق کی دعوت دی. تو ان رسولوں کو وہ بستی اس قوم نے ماننے سے انکار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک شہر سے دور دراز سے اور ایک رسول آتے ہیں اور وہ کس طرح سے انہیں دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس بات کا ہمارا یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ نہیں تم ان رسولوں کی بات مانو، تمہارے پاس سے کوئی اجر لینا نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی مطلب صلہ یا کوئی بینیفٹ ان کا نہیں ہے، صرف تمہیں حق بات پہنچا رہے ہیں کہ تمہیں اس جہنم کے عذاب سے بچا سکے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تمہیں حق تعلیم دے رہے ہیں حق بات کی، اس حق کو قبول کرو ورنہ تم کھلی گمراہی میں ہو جاؤ گے. لیکن نعوذ باللہ ان لوگوں نے کیا کہا، پہلے تو طرح طرح کے پروپیگنڈے وہ لوگ کرتے رہے، جھوٹا، نعوذ باللہ، منحوس، یہ سارے الفاظ اس طرح سے استعمال کر کر رسولوں کو انہوں نے مخاطب کیا. لیکن وہ کسی طرح سے اتنی اپنی ہٹ درمی میں مبتلا تھے کہ وہ کسی طرح سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. قیل ادخل الجنہ، قیل کہا گیا، ادخل تو داخل ہو جا، الجنہ جنت میں. یہ بہت بار گزر چکا ہے ہمارے پاس، یہ قول سے ہی بنا ہوا ہے، قاف واو لام، ٹھیک ہے، یعنی کہنا، بولنا. کہا گیا، ادخل تو داخل ہو جا، فعل امر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، دیا جا رہا ہے کہ تو داخل ہو جا، الجنت جنت میں. قال اس نے کہا، قال اسی سے دیکھیے قول سے ہی یہ کیل ہو گیا، یہ قال ہو گیا، کہا گیا، اور قال اس کا ترجمہ ہم نے کیا، اس نے کہا. جنت ہمیں پتہ ہے جنت، ادخل دال خال لام، داخل ہونا، کسی سے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یا لیتا، یا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ یا حرف ندا ہوتا ہے، پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے. عرب میں یہ انداز ہوتا ہے، کسی کو پکارتے ہیں تو مخاطب کرتے ہیں جو سامنے موجود ہوتا ہے یا، جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ یا بنتی، اے میری بیٹی، یا بنئی، اے میرے بیٹے، اس طرح سے مخاطب کر کر کہا جاتا ہے. یہ لیتا یا اس میں حرف ندا ہے، اور یہ لیت جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کاش، ایسا، اے کاش. تو یہاں پر یا کو اے مخاطب کیا، لیت کاش، اے کاش. قومی، قوم
हमने इससे पहले भी देखा है, ये है सिंगुलर लेकिन ये वाहिद है, लेकिन इसमें मानी इसके होते हैं जमा के, यानी कौम से मुराद एक जमात, एक ग्रोह, एक पूरा ग्रुप जिसे हम कहते हैं, ये मानी इसके जमा के होते हैं, लेकिन वर्ड ये है सिंगुलर। मेरी कौम, या इसमें जमीर आ गई मेरे के लिए, कौम, कौमी, मेरी कौम, यालमून, जान ले, इल्म से बना है, आइन, लाम, मीम, हकीकत को पहचान लेना, जान लेना। कील, कहा गया, उदखुल, तू दाखिल हो जा, अल जन्ना, जन्नत में, काल, उसने कहा, या लैत, ऐ काश, कौमी, मेरी कौम, यालमून, जान ले। किस चीज को, देखिए अब यहाँ हम इंशाल्लाह इसको तफसीर में देखेंगे। यहाँ पर ये है अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया, ठीक है। उसने कहा, यानी अब यहाँ पर ये आयतें सारी मुबहम रखी गई हैं, महजूफ यानी छुपी हुई हैं, यहाँ पर जाहिर नहीं किया गया है वो किस तरह से उन्होंने कत्ल किया, या अब ये कत्ल की बात क्या आए थे, क्योंकि उस कौम ने हर धर्म पर वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप हमने देखा था पिछला, तो अब यहाँ पर यही मामला है कि अब वो कत्ल हो गए हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है, तो अब आगे क्या हो रहा है, ये गुफ्तगू चली हुई है उस चीज के बारे में, अब यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, बीमा, इस को, गफरली, यानी यहाँ पर बीमा बा हरफे जर के माने में है, माँ, इस, यानी इस बात को, गफरा, बख्श दिया, माफ करना, बख्श देना, ठीक है। गैन, फा, रा मादा, गैन फा रा मादा है, यानी किसी चीज को छुपा देना, ढांप लेना। अब इसी से हम कहते हैं ना मगफिरत, यानी हमारी गुनाह अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, इग़फर ली, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, यानी हमारी गुनाहों को छुपा दे। या गंदगी से बचने के लिए अगर लुग़वी माना हम देखें तो गंदगी से बचने के लिए किसी चीज को ढांप देने के माने में आता है, यानी इस्तिलाही माना जो हम बार बार कहते हैं कि अस्तगफार करो, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो, यानी माफ कर देना, बख्शिश तलब करना। ली, मुझे, गफरा, बख्श दिया, ली, मुझे, रब्बी, दो जुड़ा हुआ है या जमीर के साथ, रब और या जमीर, रब के माने रब, ई यानी मेरी, रब्बी, मेरे रब ने, गफरा, बख्श दिया, ली, मुझे, रब्बी, मेरे रब ने, व, और, जाला, कर दिया या बना दिया, नी, मुझे, जाला, उसने कर दिया या उसने बना दिया, नी, मुझे, मिन, हरफ जर सी, अल मुकरमीन, मोअज़्ज़ज़ लोगों में से, यानी काबिल एहतराम लोगों में से। जाला इससे पहले भी आया है, जीम, आइन, लाम इसका मादा है, माने हैं बनाना, रखना या मुकर्रर करना, ठीक है। यहाँ पर ये नून, नून वक़ाया, और ये है माना मुझे, या हर्फ मुतकल्लिम की ज़मीर है, और उसने कर दिया या उसने बना दिया, मुझे। अब यहाँ पर है मिन हर्फ जर, और अल मुकरमीन, ये काफ रा मीम इसका रूट वर्ड है, काफ रा मीम, इसके माने है किसी को इज्जत देना, किसी पर मेहरबानी करना, किसी को सबसे ऊंचा दर्जा देना, ठीक है। बीमा, इस बात को, गफरा, बख्श दिया, ली, मुझे, रब्बी, मेरे रब ने, वो जाल, और इसने कर दिया, नी, मुझे, मिन, से, अल मुकरमीन, मुअज़्ज़ज़ लोगों में से, व, और, मा, नहीं, अंज़लना, हमने उतारा, नज़ला, उतारना, और ये ना ज़मीर है जमा मुतकल्लिम की, हमने उतारा, व, और, मा, नहीं, ला भी हम पढ़ चुके हैं अभी तक, लैसा भी पढ़ चुके हैं नहीं के माने में, इन भी पढ़ चुके हैं हमने नहीं के माने में। अब यहाँ पर है माँ, ये भी बहुत बार आ चुका है, माँ, नहीं, अंजल, उतारा, ना, हमने, नजला, ये भी गुजर चुका है हमारे पास, नून जालाम इसका मादा है, नून जालाम, मानी है नाजिल करना या उतारना, और यहाँ पर ये जमीर किसकी है, जमात की, जिसका तर्जुमा किया हमने, और नहीं हमने उतारा, अला, ये है पर, हरफ जर, कौम, कौम, ही, उसकी, ही ये जमीर इसके साथ अटैच है, उसकी,
قوم بار بار ہم نے بتایا ہے اس کے بارے میں سنگولر ہے، لیکن معنی کیا دیتا ہے؟ جمع کے، کیونکہ اس کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت، یعنی ظاہر سی بات ہے جماعت میں ایک نہیں لوگ ہوں گے، پورا ایک گروپ ہوگا، ٹھیک ہے، لوگ یا گروپ یا گروہ. من میم یہاں پر بھی یہ بھی حرف جر ہے، بعد ہی اس کے، یہاں پر ہم نے ترجمے میں اس کو لیا نہیں ہے، من حرف جر سے کے معنی میں بعد ہی اس کے بعد سے، لیکن یہاں پر اس کی قوم پر اس کے بعد، ٹھیک ہے، یا اس کی قوم پر اس کے بعد سے، من جندن کوئی لشکر، پھر یہاں پر من حرف جر ہے سے، لیکن ہم نے ترجمے میں اس کو محذوف رکھا ہے، یعنی چھپایا ہے. جندن کوئی لشکر کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بڑا جیسا فوج نکلتی ہے لشکر لے کر آرمی جنگ کے لیے، اس چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی لشکر لے کر نہیں بھیجا گیا ہے، یہ واحد ہے. یہ بھی جندن ہم نے ترجمہ کیا تنوین کی وجہ سے کوئی لشکر، مین السمائی آسمان سے، السما آسمان، یہ واحد ہے، اور اس کی جمع قرآن میں بہت مرتبہ آ چکی ہے، السماوات آسمانوں، ٹھیک ہے. اسی طرح الارض ہوتا ہے، لیکن زمین کی ہم یاد رکھیں کہ کوئی جمع نہیں آتی، الارض زمین ہی آتا ہے ہر جگہ، لیکن السما یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے السماوات، آسمان سے، و اور ما نہیں تھے، کننا، یہ کننا میں ترجمہ ہوتا ہے کانا، کننا، ٹھیک ہے، کن، یہ سارے جو ہوتے تھے کے معنی میں ہوتے، اس میں نا جو ضمیر ہے اس سے ہم نے کیا ہم کا ترجمہ، نا اس میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، کن تھے، و اور ما نہیں، کن تھے نہ ہم، اور نہیں تھے ہم، منزلین اتارنے والے ہی، ٹھیک ہے، آسمان سے، وما اور ما نہیں، انزلہ اتارا، نہ ہم نے، علا پر، قوم ہی اس کی قوم پر، من بعدی ہی اس کے بعد سے، مم سے، بعدی بعد ہی اس کے بعد سے، من سے، جندن کوئی لشکر، من سے، السما آسمان سے، و اور ما نہیں، کن تھے نہ ہم، منزلین اتارنے والے ہی. ان نہیں، دیکھیں ابھی ہم نے کہا نا یہاں پر ہی ہم نے دو دیکھ لی، نہیں کے لیے ہم نے یہاں پر ما بھی استعمال ہوا ہے اور نہیں بھی استعمال ہوا ہے. اب یہ کہاں کب ہوگا یہ ہمیں اب فی الوقت، کیونکہ ہم ورڈ ٹو ورڈ لے رہے ہیں تو اس کو اسی طرح سے ہم یاد رکھیں گے. اصل میں یہ پورا عربک گرامر سے ریلیٹڈ ہے کہ کس وقت ہم ان نہیں کے معنی میں لیں گے، ٹھیک ہے، جب ان کے بعد الا آتا ہے تو یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، یہ پہچان عربک گرامر سے ہوتی ہے. یہاں پر ہم جس طرح سے ہے ترجمے میں اس کو بس یاد رکھیں گے، کیونکہ اب وہ اس کی پوری ڈیٹیل ہوگی. ان نہیں کانت، جیسے میں نے یہاں پر بتایا کہ کن تھے کے معنی میں یہاں پر کانت آیا تھا، نہیں تھا، مگر، اللہ مگر یا سوائے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. صیحتن، ٹھیک ہے، ایک زوردار چیخ کہیں گے ہم اس کو، اصل معنی صیحتن چیخ کا معنی ہے، ٹھیک ہے. واحدتن ایک، واحد پتہ ہے ہمیں، واحدتن ایک زوردار چیخ، صیحتن ایک چیخ، واحدتن زوردار چیخ. تو یا بس یا پس یا پھر، ٹھیک ہے. اذا جب کے معنی میں ہے، ہم وہ، خامدون بجھ کر رہ گئے، خامدون، خا میم دال مادہ، آگ کے شعلوں کا تھم جانا، یا جبکہ انگارے ابھی نہ بجھے ہوں. لغوی معنی کیا ہے کہ ایسا آگ کا شعلہ، اس کا تھم جانا، انگارے ابھی بجھے نہ ہو، یعنی انگارے جل رہے ہوں، آگ کا شعلہ بجھ کر رہ جانا، نیست و نابود ہو جانا. جیسے کسی اگر گھاس کے اس میں آگ لگتی ہے ایک دم سے، کتنی تیزی سے وہ آگ پکڑتی ہے، پوری گھاس کو یعنی راکھ کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی، کوئی نشان باقی نہیں رہتا. اس طرح سے خامدون یعنی وہ کہ وہ بجھ کر رہ گئے. پھر یا حسرتن، ہائے افسوس، ٹھیک ہے، یا حسرتن یہاں پر بھی یا یہ حرف ندائی ہے پکارنے کے معنی میں، حسرتن افسوس کرنا خود پر.
یا حسرتن ہے افسوس یا وائے افسوس، الا پر، العباد بندوں پر، عبد کی جمع عباد یعنی بندے، یہ یہاں پر پلورل استعمال ہوا ہے بندوں پر، ماں نہیں، یاتی آتا، ہم ان کے پاس، ٹھیک ہے، یاتا یا یہ آنے کے معنی میں ہے، آنا نہیں آتا، حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا آنا، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے آنا، ماں نہیں، یاتی آتا، ہم ان کے پاس، من سے، رسول کوئی رسول، الا مگر، کانو وہ ہوتے یا وہ تھے، بھی یہاں پر حرف جر ساتھ کے معنی میں، ہی ضمیر اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق کرنے والے یا جیسا مذاق اڑانے والے یا اسے ہلکے میں لینے والے، تو یہاں پر یہ لفظ استہزا یہی لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پر مذاق لیجئے، ٹھیک ہے، یہ ہا اس کا روٹ ورڈ زا حمزہ معنی ہے مذاق کرتے، مذاق اڑاتے، ٹھیک ہے، یہ استہزا کرتے، یا حسرتن ہے یہاں سے ان نہیں، کانت تھا، الا مگر، صیحتن ایک چیخ، واحدتن ایک زوردار چیخ، فاذا تو جب، ہم وہ، خامدون بھج کے رہ گئے، یا حسرتن ہائے افسوس، علل عباد بندوں پر، ماں نہیں، یاتی آتا، ہم ان کے پاس، مر رسول کوئی رسول سے، من یہاں پر بھی ہم نے اس کے ترجمے کو محذوف رکھا ہے، الا مگر، کانو وہ تھے یا وہ ہوتے، بھی ساتھ ہی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق کرتے یا اس کا مذاق اڑانے والے۔ تو اب ہم نے یہاں پر لی ہے آیت نمبر 25 سے ہم نے دیکھا، پچھلی بار ہم نے جو دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا بات یہاں تک چلی تھی کہ وہ گواہی دے رہے تھے کہ بے شک میں بھی ایمان لایا ہوں تمہارے رب کے ساتھ، لہٰذا میری بات سنو۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ ساری چیز ان کی چھپی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اس سلسلے سے دیکھیں گے تو علماء جو تفاسیر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر انہوں نے یعنی قتل کر دیا، جیسا یہ تھا کہ وہ جو نیک جو اللہ کے بندے تھے جو آئے ہوئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلا دیا، ان کی توہین کی، اب جیسے لیکن وہ بار بار اس بات پر اڑے رہ رہے تھے کہ میں آپ ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، سچی ایمان، اسے مانو، تو اب یہاں پر اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ قیل کہا گیا کہ ادخل تو داخل ہو جا جنت میں، تو اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے مراد کہ اب یہ اگلا مرحلہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا۔ اب اس سلسلے میں حدیث ہمیں کیا ملتی ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کفاروں نے جو ہے اس طرح سے ان مومن جو تھے ان کو اتنی بری طرح سے مارا تھا، پیٹا تھا، یعنی اتنا پیروں سے ان کو روندا تھا، پیٹ پر چڑھ گئے تھے، اس طرح کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ بہت ہی بری طریقے سے، اور اس وقت یہ سب کس لیے برداشت کر رہے تھے وہ اللہ کے بندے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حق کو پہنچانے کے لیے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جب وہ برداشت نہیں کر سکے تو ظاہر سی بات ہے شہید ہو گئے، یعنی ان کی روح قبض ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ قول من جانب اللہ کی جانب سے، قیل ادخل الجنہ کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں۔ اب دیکھیں کتنی عظیم خوشخبری دے گئی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اس رنج سے، اس غم سے آزاد کر دیا اور امن کے ساتھ، چین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت سے خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا مقصد، ان کی نیت خالص کیا تھی؟ اللہ کی رضا، اور ان لوگوں کو وہ حق پہنچانا چاہتے تھے، اپنی قوم کی وہ اصلاح چاہتے تھے، اپنی قوم کے لیے تڑپ رکھتے تھے کہ حق کو وہ اپنائے۔ تو اب لیکن قوم ایسی ہردرم تھی، ان پر غفلتوں کا پردہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس نبی، اس رسول کو ہی قتل کر دیا، مار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی۔ اب اس کے باوجود اب دیکھیے یہ قول کس کا ہے؟ ان
نیک انسان کا ہے جس کو اس کی قوم نے شہید اور قتل کیا، لیکن ان کے الفاظ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے کاش قومی یعلمون، میری قوم جان لے۔ کیا جان لے؟ یہ جان لے کہ میرے رب نے غفر علی بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے، اور اس نے کر دیا ہے مجھے کیا ہے، معزز لوگوں میں سے، یعنی بڑے ہی عزت دینے والے لوگوں میں سے۔ یہی تو بات وہ پہنچا رہے تھے اپنے قوم کو، یہی تو کہہ رہے تھے کہ بار بار دیکھو اللہ تمہیں ایسی نعمتوں سے وہاں نوازے گا، وہ عزت دے گا جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت وسیع ہے۔ تم نے جو ماضی میں پاس میں جو بھی گناہ کیے ہوں گے وہ اللہ غفور الرحیم ہے، غفر لی، وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اب تمہارے پاس حق آ رہا ہے، میری قوم ہدایت پر آؤ اور اپنا لو اس حق کو، میرا رب تمہیں بخش دے گا، وہ بنا دے گا معزز لوگوں میں سے جیسا اس نے مجھے بنا دیا ہے۔ اب اس دیکھیے قوم کی ہدایت کی کس قدر وہ خواہش مند تھے، کتنی ان کے اندر تڑپ تھی کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کاش جان لیتی اس بات کو، دیکھ لیتی میری قوم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا رتبہ دیا ہے، اور میں حق پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میرے رب نے مجھے عظیم لوگوں میں، معزز یعنی عزت والے لوگوں میں مجھے پہنچا دیا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ دیا، کس وجہ سے، صرف اللہ کے دین کو تھامے رکھنے کے وجہ سے۔ اور یہی بات تو میں تمہیں پہنچا رہا تھا۔ اب مرنے کے بعد ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ نہیں اچھا چلو جو ہے میرا تو کام ہو گیا پہنچانے کے، اس کے بعد بھی سبحان اللہ یہ وہ رسول ہوتے ہیں جن کے اندر اس کے بعد بھی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میری قوم ہدایت پر آئے، کاش میری قوم جان لیتی، کاش میری قوم پہچان لیتی کہ کیا ہے رب العالمین، کس بات کو جو اللہ نے کہا ہے وہ کس طرح سے حق بات ہے، سچ بات ہے۔ اب اسی سلسلے میں، اس آیت کے سلسلے میں سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے پرمیشن دیں، اجازت دیں تو میں اپنی قوم کو جو ہے تبلیغ دین کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں، اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آپ سے فرماتے ہیں کہ ایسا مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کہیں قتل نہ کر دے، لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں صحابی کہ اے اللہ کے رسول، اس قدر وہ لوگ مجھ سے الفت مطلب محبت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ اگر میں مطلب وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، ٹھیک ہے، اتنا ان کو ان کے دلوں میں میرے لیے، میری قوم کے دلوں میں میرے لیے وہ الفت اور محبت عقیدت ہے۔ لیکن جیسے وہ اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ وہ لات اور عزا کی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو پھر وہ قوم کو بلا کر کہتے ہیں کہ تمہاری تو شامت آ گئی ہے، تم نے یہ کیا کیا ہے، کس کو معبود بنا لیا اپنا، یہ معبود جو کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو ان معبودوں کو تم ترک کرو، یہ لات و عزا یہ دراصل کوئی چیز نہیں ہے، اسلام قبول کرو جو سلامتی والا ہے، مانو میرے اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی مانو، یقین مانو کہ اسلام ساری بھلائی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم اسلام جو دیا ہے یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، میرے سارے بھائی مسلمان ہو جاؤ۔ یہ محبت سے اس کلمے کو یہ دہراتے ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک بار اور دوسری بار ابھی ریپیٹ ہی کر کر تیسری مرتبہ ایک کلمے کو ریپیٹ ہی کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے ایک بد نصیب اور انسان اتنی زور سے آپ کے پاس تیر چلاتا ہے کہ آپ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی یہ قوم تھی۔ اب اس واقعے کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا سورہ یاسین والوں کے ساتھ، یعنی سیم یہی پیٹرن کا یہی چیز ہوئی تھی، ہر قوم کا یہ تھا۔ اتنی اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے امین اور صادق کہتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ القاب اسی قوم نے دی تھی، یہی قوم آپ کو امین سمجھتے تھے، امانت دار، صادق سمجھتے تھے، سچے، پاک دامن سمجھتے تھے، یہ سارے القاب اسی قوم نے دی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس قوم کے سامنے حق کی دعوت کو لایا گیا، حق کی دعوت کو پیش کیا گیا، تو فوراً ایک قوم کیسی دشمن بیٹھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً یہ واقعہ ہوتے ہی یاد کیا اور کہا کہ یہ یاسین والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور انہوں نے کاش میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی، اور یہ الفاظ کہے تھے یاسین والوں نے، یعنی من صاحب جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ کاش میری قوم جان لیتی، کہ میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ہے۔
اب یہاں پر ہم دیکھیں آگے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتارا اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہیں تھے ہم اتارنے والے بھی۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ یعنی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، مطلب کیا ہوا پھر، کس طرح سے اس قوم پر عذاب آیا۔ ہر قوم کے ہم دیکھتے ہیں، ہر قوم کا جو عذاب آتا ہے وہ مختلف شکلوں میں ہے۔ کہیں پر جیسے ہم لوط علیہ السلام یا عاد یا سمود، ہر طرح سے مطلب عذاب کے الگ الگ کنڈیشنز دکھائی گئی ہیں، اور عذاب کنٹینیوسلی مطلب 7 دن رہا، کسی پر آندھی آئی، بارش ہوتی رہی مسلسل۔ لیکن یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے اس چیز کو کہ یہ اتنی حقیر قوم تھی، اتنا مطلب اللہ تعالیٰ ان کی حقارت کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر ان کی ہلاکت کے لیے نہیں بھیجا۔ یعنی یہ قوم کی حقارت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اتنی حقیر قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی فرشتے بھیج کر اس قوم کو اٹھایا جائے۔ یعنی اتنی بے وقت یہ قوم تھی، اللہ کے نظر میں اتنی حقیر قوم تھی، کیونکہ اس نے اپنے نبی، اپنے رسولوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم واقعات دیکھتے ہیں، ہر قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو کوئی نہ کوئی لشکر بھیجے ہیں، جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس قوم کو عذاب کی شکل میں عذاب آیا ہے، کہیں پر سیلاب کی شکل میں ہے، کہیں پر مسلسل بارش کی شکل میں ہے، کہیں پر زلزلے کی شکل میں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حقارت کو بتایا ہے۔ اتنی ذلیل، بے وقت اور بیکار یہ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی لشکر فرشتوں کا نہیں بھیجنے والے تھے، نہ ہی اتارنے والے تھے، نہ ہی ہم اس قوم کو مطلب اس فرشتوں کی فوج بھیج کر نیست و نابود کرنے والے تھے، کیونکہ اس کام کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے فرشتے کی ایک چیخ ہی کافی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ صیحۃ واحدہ، ایک چیخ بس کافی تھی ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ تو اب اس سلسلے میں یہ آتا ہے کہ ایک ہلکی سی چیخ ہوئی جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے نیست و نابود ہو گئی، یعنی پوری طرح سے اس کا نام و نشان بیٹھ گیا۔ یعنی کسی کو بھی اس قوم میں بھیجا نہیں گیا، کوئی لشکر نہیں اترا، کوئی چیز نہیں اتری، بس ایک بعض جگہ مفسرین کا اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نے ایک طرف سے بستی کو بس ہلا دیا، جس کی وجہ سے جو ہے ساری بستی ایک چیخ کی وجہ سے، ایک ایسی چیخ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو، اس کفار کو جو ہے پوری طرح سے نیست و نابود، و بستی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کوئی عذاب اس کا آسمان سے نہیں اتارا گیا، کوئی عذاب فرشتوں کے ذریعے، کوئی ان کو زمین سے یہ نہیں، بلکہ ایک چیخ ہی ان کے لیے کافی تھی، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ بجھ کر رہ گئے، جس کی وجہ سے کوئی چیز ان کو مہلت تک نہیں ملی، وہ پوری طرح سے بجھ کر رہ گئے۔ یعنی ایک فرشتے نے ایسی چیخ مار دی کہ ان کی سب کی زندگی کا جو وہ بہت اترا رہے تھے، ہر دھرمی میں جو مبتلا تھے، جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو اکڑ تھا، جو تکبر تھا، جو بار بار ان کو کتنا سمجھانے پر بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس زندگی کا وہ دعویٰ کرتے تھے، ساری زندگی ان کی ملا میٹ ہو گئی، ایک شعلہ مطلب ایک ہی ساتھ بجھ گئی ساری زندگی ان کو۔ تو یہاں پر اسی طرح انسان زندگی آگ کی طرح ہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ابتدا مطلب ہوتا ہے دھواں سے، تو لیکن جس کا آخری جو ہے راکھ ہے، یعنی لامحدود، یعنی اڑ جاتی کس کو اس زندگی کی، اس دنیا جو ہے، اسی لیے تو اس دنیا کو اتنا حقیر کہا گیا، اور اس دنیا کی زندگی میں ہی ہم ہیں، یعنی ہماری زندگی جو چل رہی ہے یہ بھی حقیر ہی ہے، کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں۔ ہاں، اگر اس زندگی کو ہم نے صحیح کاموں میں لگایا ہے، جو اللہ کے احکام ہیں اور جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اسی کے مطابق ہم نے اگر گزارا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہے، اللہ کے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر کام میں کرتے وقت اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے سراپا کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ اور یہی زندگی اگر ہم نے عیش و عشرت دنیا ہی میں غفلت میں مار دی، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آخرت میں کیا بنے گا؟ پورا وبال ہے ہمارے لیے، بجھ کر رہ جائے گا، اور یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اب یہاں پر آگے بتایا جا رہا ہے افسوس ایسے بندوں پر، نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ مذاق اڑانے والے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب دو قول ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ قوم، جب بستی نیست و نابود ہو گئی، تو انہوں نے جب دیکھ لیا آخرت کو،
جس بات کا وہ ان کو دنیا میں دیا جا رہا تھا حکم، اس کو مان نہیں رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نعوذ باللہ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ جھوٹا کہا، نعوذ باللہ منحوس کہا، نامبارک، ناخیال، اس طرح کے الفاظ رسولوں کے استعمال کے لیے استعمال کیے۔ تو اب جب انہوں نے مرنے کے بعد آخرت کو دیکھ لیا تو ایک قول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے پر مطلب رسول آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یا ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اور وہ باقی رسول افسوس کر رہے ہیں کہ اے بندو، نہیں ہوتا، مطلب کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم پر کوئی رسول نہ آئے، ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، لیکن وہ قوم کیا کرتی ہے، ہر قوم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاق اڑاتی ہے، ان کو ہنسی مذاق میں لیا جاتا ہے، ان رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہاں پر دو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کے حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا اس قوم کا، کہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کفار قریش کو، کیونکہ یہ واقعہ کن لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، یہ اس وقت کفار قریش کو ذکر کیا جا رہا تھا نا اس واقعے کا بتانے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ یہی جیسا تم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، ان کے باتوں کو تم مذاق میں اڑا رہے ہو، نعوذ باللہ تم ان کو مجنون کہتے ہو، کبھی کبھی شاعر کہتے ہو، ایسے القاب دیتے ہو، ایسے لقبوں سے پکارتے ہو، یا اس بات کو سیریس لیتے نہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہو۔ یہ بستی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے سنایا نا، عبرت کے لیے، کہ دیکھو اس بستی نے بھی، اس قوم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس بستی والوں کے ساتھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسے بندوں پر افسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس رسول آتا ہے لیکن اس رسول کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اب یہ آیت اب تا قیامت تک تو ہمارے پاس کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو، یعنی اب ہم مذاق اڑانے سے نعوذ باللہ، ہم تو مذاق اڑاتے نہیں ہیں، ہم تو کہیں گے کہ ہم تو آیتوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، لیکن دیکھیے فزیکل ہم اللہ کے احکام کو جو اپنا رہے ہیں، کیسے اپنا رہے ہیں، جو ہماری مطلب کی چیز ہوگی اس چیز کو ہم لینا، جو چیز ہمارے مطلب کی نہیں ہے اس چیز کو چھوڑنا، یہ تو مذاق ہی ہوا۔ اس ایگزامپل کے طور پر پردے کے احکام کو لے لیجئے، ہمارے پاس نئے نئے فتوے آئیں گے، جو ہمیں دیا گیا اس حکم کو ہم سرے سے، جس میں بتایا گیا ہے کیا ہے پردے کے احکام، اس میں ہمیں جو چیز اپنائی اچھی لگے گی اتنا ہی لیں گے، نہیں صرف اگر ہم سر کا حجاب کر رہے ہیں، بال ڈھانک رہے ہیں، بس ہے، ہم باقی کا ہمارا لباس معنی نہیں رکھتا، برقع معنی نہیں رکھتا، نیچے کا لباس معنی نہیں رکھتا، یہ پردہ نہیں ہے صحیح۔ یا آپ لیجئے رشوت کے معاملے میں، نہیں آج کے زمانے میں، یا سود کا معاملہ، کئی معاملے دیکھیے، کس چیز میں جو ہمیں آسانی لگتی ہے اس چیز کو ہم اپنا لیتے ہیں، تو مذاق ہی ہوا نا۔ نئی نئی تہذیبوں کو اپنانا، کلچر جس کا ہے، ویسٹرن کلچر کو ہم لے رہے ہیں جس میں ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کا اس میں حکم نہیں ہے، اس چیز کو اگر ہم اپنا رہے ہیں تو وہ ہمارا کیا ہوا، مذاق اڑانے میں ہوا۔ بظاہر نعوذ باللہ ہم آیتوں کا ایسے نہیں کہتے کہ وہ لوگ تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسے چیزیں رسولوں کو کہا کرتے تھے، ہم ایسی چیزیں ڈائریکٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کس چیز کو بتا رہے ہیں، ایک اسلام کی کسی چیز کو اپنانا، اپنی زندگی میں کسی چیز کو پشت ڈالنا، سنتوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے احکام کو ہم مد نظر نہیں، دنیا کیا کہے گی، اب شادیوں کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے سراپا ہمیں وہاں پر نظر آئے گا، سب سے بڑا ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ کتنا بے جا، کتنی فضول کی رسمیں، کتنی چیز وہاں پر ہم مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی ایسی رسمیں، ایسی چیز، ایسا پیسہ جس کا کوئی حکم ہمیں شریعت سے نہیں ملتا، تو یہ کیا ہوا، یہ مذاقی اڑانا ہوا، یہ مذاقی اڑانا ہوا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ آیتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں، اس وقت تو کفار قریش کو مخاطب کر کر کہا گیا، اب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے سامنے جب حق آ گیا ہے تو ہم اس حق کو پہچان لیں، اس حق کو جانیں، کھلی گمراہی میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے کلام کو سمجھے، اور اب طلب کرے اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت، اور ہم بن جائے عزیز، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مکرمین میں سے، معزز لوگوں میں سے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم آیت کو رکھتے ہیں، آیات کو یہاں سے ہماری آیت نمبر 26 سے تھا، قیلا کہا گیا، ادخل تو داخل ہو جا، الجنت جنت میں، قال اس نے کہا، اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون جان لے، بیما اس بات کو، غفرا بخش دیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، وہ اور جالا کر دیا، نی مجھے، من المکرمین معزز لوگوں میں سے، من حرف جر سے، وہ اور ما نہیں، انزل اتارا، نہ ہم نے، علا پر، قومی قوم ہی، اس قوم پر، مم سے، بعد ہی اس کے بعد سے، من سے
जुन्निन कोई लश्कर से, मिनस समाई आसमान से, व और मा नहीं, कुन था थे ना हम, मुंजिलीन उतारने वाले ही, इन नहीं कानत था, इल्ला मगर, सहतन चीख, वाहिदतन एक जोर की चीख, फ़इज़ा तो बस जब हम वो खामिदून बुझ कर रह गए, या ऐ हसरतन अफसोस अलल इबाद बंदों पर, माँ नहीं याती आता हिम उनके पास, मिन से रसूल इन कोई रसूल, इल्ला मगर कानू वो होते बिही उसके साथ, यस्तहज़िऊन मजाक उड़ाने वाले या इस्तहजा करते हैं। इसके लिए ये वर्ड मुश्किल ही होगा, आप यहाँ पर मजाक को ही लिख लीजिए, मजाक उड़ाने वाले या मजाक करने वाले। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी हक बात हमने कही है अल्लाह की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए, जो गलती कोताही हो शैतान और मेरी नफ्स की तरफ से अल्लाह उसे दरगुजर फरमाए और माफ़ फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।